आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे JIT की तहकीकात के हवाले से। मामलात कुछ गर्म होते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि बात जो है अब ज़ातियात पर उतर आई है। इसहाक डार साहब जिन्हें अपनी तहकीकात के अंदर अपनी बातों का जवाब देना था, अपनी रिपोर्ट का जवाब देना था, 164 की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रखी है उस हवाले से बताना था, आज बाहर निकल के उन्होंने इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से इल्ज़ामात की बौछार कर दी। अगर ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो किसी से ख़ास तौर पे उन लोगों की ज़ाती ज़िंदगी जो पब्लिक लाइफ के अंदर रहते हैं ढकी छुपी नहीं होती। तो अगर आप दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी पर हमला कर रहे हैं, उसकी ज़ात में और उसके माजी को टटोल रहे हैं, तो फिर तैयार रहिएगा, दूसरी तरफ से भी तीर आ सकते हैं। खुद शीशे के घर में रहने वाले पत्थर मारते अच्छे नहीं लगते, ये भी कहना है दानिशमंद लोगों का। इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं, कानूनी पहलू भी है, सियासी पहलू भी है। फवाद चौधरी साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त उन्होंने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताइएगा, इसहाक डार साहब का रिएक्शन जो है आपको कैसा लगा? ये इसहाक डार साहब का रिएक्शन मुझे एक ऐसे आदमी का लगा जो बुनियादी तौर पे पागल हो चुका है, और जो एक ऐसे स्ट्रेस में थे डार साहब कि उनसे बोला नहीं जा रहा था, कोई लॉजिकल बात उन्होंने की, क्योंकि उनको उनका गिल्ट जो है वो बेसिकली उनको दिल में उनके जो है जो चोर है कि ये शरीफ फैमिली को फंसाया है इन्होंने अपने उस कन्फेशनल बयान से, जिसमें उन्होंने वो तफसीलात बयान कर दी जो पहले नामालूम थी, और उससे अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे। और अब जाहिर है कि शरीफ फैमिली भी उनको जब वो जाते हैं तो उनको कोसती है, उनकी अपनी फैमिली भी, कि किस तरह से आपने ये सारा बताया, और सारे जो मामलात हैं 1.3 अरब रुपया किस तरह से बाहर भेजा गया, और फिर 46 जो अफराद हैं उनके नाम पे वापस पाकिस्तान में मंगाया गया। वो जो सारा किस्सा कहानी है, खेस्ता खान और मेस्ता खान, दो हवाला डीलर्स को हायर किया गया पैसे बाहर भेजने के लिए, ये तमाम जो किरदार था इसहाक डार इसके मरकजी किरदार थे, और उन्होंने ही हुकूमत को और नैब को ये सारी तफसीलात फराहम की। और अब जो है वो इस बात से उनका जो मामला है और इस बात से वो घबराए भी हुए हैं, और इस बात के ऊपर उनको समझ भी नहीं आ रही कि वो फैमिली को कैसे फेस करे। तो लिहाजा जब भी आप देखते हैं कि ऐसे हालात होते हैं तो फिर आदमी जो है वो इन जैसे जो लोग होते हैं वो घटिया इल्जामात के ऊपर, घटिया बातों पे उतर आते फवाद हैं। साहब, आप आने वाले दिनों के अंदर क्या प्रेडिक्ट करते हैं? जो मेन वेपन्स हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी अनलीश कर दिए गए हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब भी अब बात कर रहे हैं, डार साहब ने भी आज नो होल्ड्स बार्ड जो है वो एक असॉल्ट कर दिया। तो आने वाले दिनों के अंदर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होने वाला है? आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और जो उनकी काबीना के वो लोग जो इस करप्शन में मुलव्वस हैं वो जेल जाएंगे। डिस्क्वालीफाई तो खैर होंगे ही होंगे, लेकिन सबको नैब के केसेस नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहा है कि उनके साथ होना क्या है। इसहाक डार साहब को और साद रफीक को, इन लोगों को मियां नवाज शरीफ से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि एहतसाब का अमल जो शुरू होगा वो रुकेगा नहीं नवाज शरीफ। क्यों नहीं रुकेगा? ये तो महदूद है पानामा पेपर्स तक, और नवाज शरीफ साहब के आप कहते हैं कि असासे हैं, बेनामी है, ये सब कुछ उनका है, वहां तक देखें ये मुमकिन नहीं होगा। अगर नवाज शरीफ मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है अगर वो एहतसाब के ज़िम्मन में आता है तो फिर बाकी चोरों को भी आना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं होगा कि ये मामला सिर्फ नवाज शरीफ तक रुके, और अक्रॉस द बोर्ड होगा, और तमाम पार्टीज के जो लोग हैं उनको इसमें आना पड़ेगा और अपने अपने हिसाब। मैं फवाद साहब, मैं माजरत चाहता हूं लेकिन मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं मुझे। लेकिन ये तो इल्म है कि सिंध के अंदर भी नैब के ऑर्डिनेंस को खत्म करने के लिए बातचीत आजकल हो रही है, कैबिनेट ने वहां पे अप्रूवल दे दी है, लेकिन आपको ये सारा होता हुआ दिखाई कैसे दे रहा है? कौन ये सारा कुछ करेगा? तो इमरान खान ही, क्योंकि इसके बाद जो है वो इमरान खान एक तो वाहिद आदमी है जिसके ऊपर कोई अपना पर्सनल इश्यूज नहीं है, उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है, एंड ही इज द ओनली वन जो इस तरह के चोरों को पकड़ सकता है। और दूसरा आईनी तरीका भी यही है कि चूंकि इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस में मुझे लगता यही है कि PMLN एज ए पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जिस तरह का प्रेशर है उनके ऊपर और जिस तरह की अब गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब और उनके करीबी हवारी कर रहे हैं। लगता यह है कि PMLN मुख्तलिफ फैक्शन में तकसीम हो जाएगी इस फैसले के बाद। 10 तारीख को ये आपका तज्जिया है? ये मेरा तज्जिया है, क्योंकि नून लीग अब तक कभी भी
प्रेशर के नीचे सस्टेन नहीं कर सकी। 93 में आपको याद होगा जब गुलाम इसहाक खान साहब ने असेंबली तोड़ी थी तो 2/3 अक्सरियत थी मुस्लिम लीग नून की, जी। और विद इन 48 आवर्स जो है वो PMLN 2/3 मेजॉरिटी ही दूसरी तरफ चली गई और मंजूर भट्टू साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। इसी तरह से ये इस वक्त जो PMLN की सिचुएशन है वो भी ऐसी है कि ये बड़े दबाव में है। इनके MNAs और गुजरा तमाम लोग जो हैं वो दूसरा रास्ता देख रहे हैं, कई एक तो हमारे साथ राब्तों में है। तो आप देखिएगा कि जब ये PMLN में ये फैसला आता है नवाज शरीफ साहब का तो बिल्कुल ये हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बिखर जाएगी। फवाद साहब, ये खबर है या आप फीलर्स दे रहे हैं दूसरी पार्टी को, जो आपसे लोग राब्ते में, आप पहले बता रहे कौन कौन आपसे राब्ते में? नेचुरल सवाल बनता है लेकिन मुझे पता है उसका जवाब नहीं आएगा। देखिए, एक जो अपने हैं MNA वो तो भी PMLN के शामिल हो रहे हैं, हरीपुर से उमर अयूब साहब, वो तो इसी हफ्ते जो है वो शामिल हो रहे हैं PMLN में। बाकी जो कुछ लोग हैं जो राब्तों में हैं, वो चले अभी उनका नाम नहीं बताता क्योंकि जाहिर उन्होंने मुझे कहा है कि अभी उनका नाम जो है वो जाहिर है जब तक है वो 10 तक वेट करेंगे। लेकिन उसके बाद किस चीज का इंतजार हो रहा है फवाद साहब? लोग देखते हैं कि वजीर आजम जो है उनके मुस्तकबिल क्या बनेगा, क्या वो डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे, और उसके बाद एक वाज़ेह शक्ल आने के बाद वो अपना फैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि मौजूदा असम्बली अपनी तबई मुद्दत पूरी कर चुकी है, ये सस्टेन नहीं कर सकेगी। इसको असम्बली को अब जाना होगा और नए इंतखाबात के लिए मुल्क में राह हमवार हो रही है। नहीं, अब दो मुख्तलिफ बातें हैं ना। नए इंतखाबात के लिए राह हमवार आइन के तहत होना ही होना है, इस असम्बली को जाना वो भी अपनी मुद्दत के तहत जाना, या आप उससे पहले इसको भेज रहे हैं? देखिए, हम तो समझते हैं कि ये असम्बली अब अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सकेगी क्योंकि इसमें एक लीडरशिप क्राइसिस हो जाएगा। जिस तरीके से इस वक्त PMLN की हालात हैं और नवाज शरीफ साहब की अपने हालात हैं, उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इमिनेंट है और उनकी बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इमिनेंट है। क्योंकि हुदैबिया में आपको मालूम है कि 46 मेंबर्स हैं शरीफ फैमिली के जो शामिल हैं, और अगर ये तहकीकात मुकम्मल होती हैं तो इसका मतलब ये है कि शरीफ फैमिली के जो मौजूदा तो तमाम लोग जो हैं वो कम अज कम मैदान में नजर नहीं आते। लिहाजा PMLN का एज अ पार्टी सरवाइव करना एक काफी चैलेंज होगा। आप देखते हैं PMLN में कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको सरवाइव करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। फवाद साहब, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जो सीनियर एलिमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो या सीनियर एलिमेंट है मुस्लिम लीग नून का, वो आके दिफा नहीं कर रहा। दानियाल अजीज साहब करते नजर आते हैं, तलाल चौधरी साहब करते नजर आते हैं, लेटेस्ट ख्वाजा साद रफीक साहब उसमें शामिल हुए हैं, और आज इसहाक डार साहब ने भी बौछार की है। तो आपके ख्याल में ये बात आपको ठीक महसूस होती कि सीनियर एलिमेंट या सीनियर एलिमेंट जो है वो नहीं क्रिटिसाइज कर रहे PTI को या दिफा नहीं कर रहे मियां साहब का? जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस वक्त जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बैक सीट ली है क्योंकि देखें, किसी का पर्सनल पैसे का दिफा वो क्यों करें? अगर नवाज शरीफ साहब ने और उनकी फैमिली ने इतना पैसा कमाया है तो उसका दिफा वो लोग क्यों करें कि जिन्होंने सियासत में पैसा नहीं कमाया, और वो अपने आप को उस काले धन के छुपाने में मुआवनत क्यों करें? अब जो सीनियर एलिमेंट है और जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं वो यही सोचते हैं और उनको लगता है कि ये मुनासिब नहीं होगा कि इस वक्त हम इस फैमिली को इस तरह से दिफा करें, लिहाजा वो एक फासले के ऊपर खड़े हमें नजर आते हैं। फवाद साहब, जो हुदैबिया की जो इन्वेस्टिगेशन है वो करंट मामले से या पानामा पेपर्स में जो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है कैसे कनेक्ट होता है? हमें पता है काजी फैमिली के साथ इसहाक डार साहब के ताल्लुकात और उनके शनाख्ती कार्ड के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कैसे इस्तेमाल हुआ, काजीज ने उसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया, लेकिन हाउ इज इट लिंक्ड टू पानामा पेपर्स या मनी लॉन्ड्रिंग जिससे फ्लैट खरीदे गए? जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और ये इम्पोर्टेंट है इसको बैकग्राउंड समझना कि इस वक्त मामला हैं क्या और JIT में कौन सा बुनियादी और मरकजी सवाल है जिसकी तहकीक हो रही है। 5 अप्रैल 2016 को पैनामा का स्कैंडल आया और सुजित्से ज़ोडबर्ग जो एक जर्मन अखबार है उसने बताया कि दुनिया के 80 मुल्कों के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और उनकी फैमिली भी शामिल है, जो कि मोज़ेक फोंसेका नाम की एक फर्म के जरिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है। वहां पे नीलसन और नेस्कोल 2 फर्म्स हैं फैमिली की प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं। हुसैन नवाज साहब वापस तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नीलसन और नेस्कोल हमारी हैं
اور اپارٹمنٹ ہمارے ہیں. مریم نواز شریف اس کی ٹرسٹی ہیں اور میں بینیفیشیل اونر ہوں. بالکل ٹھیک. اب اس کے بعد سوال پھر یہ پیدا ہوا کہ یہ اپارٹمنٹ خریدنے کے ذرائع اور وسائل حسین نواز صاحب کے پاس کہاں سے آئے؟ پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمان کے اندر کہا کہ وہ ہم نے دبئی میں فیکٹری لگائی تھی، دبئی سے فیکٹری بیچی، پھر سعودی عرب میں لگائی، سعودی عرب کی فیکٹری بیچی اور اس سے ہم نے یہ اپارٹمنٹس لیے. سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک قطری کے ساتھ ہمارے دادا نے جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا تھا، 12 ملین درہم اس زمانے میں دیے تھے، اس کی سیٹلمنٹ 2006 میں ہوئی اور حسین نواز صاحب کو ملے. تیسرا جو گورنمنٹ کا ایلیگیشن ہے 1993 سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل موٹر وے کا کمیشن لانڈر کیا گیا اور وہ پیسے باہر گئے، اس پیسوں کو وائٹ کیا گیا یہاں پہ لا کے، اور وہ پیسے استعمال ہوئے یہ نیلسن اور نیسکول بنانے میں اور یہ پراپرٹی خریدنے میں. یعنی اس کی جو منی ٹریلز ہیں وہ 3 ہیں. ایک ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمان میں دی اور کہا کہ یہ گلف اسٹیل کا پیسہ ہے جو اصل میں وہاں پہ گیا. ایک ہے جو حسین نواز صاحب اور مریم نواز نے دی کہ قطری شہزادہ ہمارے دادا ابو کا پارٹنر تھا اور انہوں نے ہمیں دیا. اور ایک حدیبیہ ہے جو حدیبیہ کا پیسہ کس طریقے سے باہر گیا اور پھر 1.3 بلین روپیہ اس وقت باہر گیا اور 46 شریف فیملی کے افراد کے نام باقاعدہ بینک میں ٹی لگ کے وہ واپس آیا. اور اس کے ساتھ اکنامک ریفارم ایکٹ 1993 لایا گیا کہ سورس آف منی نہیں پوچھا جائے گا، جس کو پیسے اگر باہر سے آئے ہوں گے تو آپ سورس آف منی نہیں پوچھیں گے اور وہ وائٹ تصور کیے جائیں گے. لہٰذا یہ 3 منی ٹریلز ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. ایک اور امپورٹنٹ سوال یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حسین نواز صاحب نے کہا کہ 2006 میں یہ اپارٹمنٹس میرے نام منتقل ہوئے، لیکن یہ اپارٹمنٹ نیلسن اور نیسکول کے پاس 1993 سے ہیں اور شریف فیملی ان اپارٹمنٹس میں رہ بھی 1993 میں رہی ہے. تب سوال یہ آیا کہ 1993 اور 2006 کے درمیان نیلسن اور نیسکول کس کی ملکیت تھی؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ ہم نہیں بتا سکتے. پھر ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کانفیڈینشیلٹی ویور دے دیں، انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہم نہیں دے سکتے. پھر یہ کہا گیا کہ آپ یہ ڈاکومنٹ دے دیں کہ جس ڈاکومنٹ کے ذریعے حسین نواز صاحب بینیفیشل اونر بنے، انہوں نے کہا وہ بھی ہم نہیں دے سکتے. لہٰذا اب جو سوال ہے وہ اس وقت یہ 3 اگر ہے کہ اگر آپ وہ ایویڈنس جو بیسٹ ایویڈنس جو آپ کے پاس ہے جس کے آپ مالک ہیں، اگر آپ وہ نہیں دیتے تو اس کا انفرنس کیا لیا جائے؟ ٹھیک. تو آصف کرمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب تک، کیونکہ مسنگ لنک کی اگر بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قطری کے پاس نہیں جائیں گے، ان سے انویسٹیگیشن نہیں کریں گے، وہ مسنگ لنک آپ کو نہیں ملے گا، اور اگر وہ آپ کو نہیں ملے گا تو پھر ہم بھی نہیں مانیں گے آپ کی انویسٹیگیشن کو. صحیح بات ہے. بات یہ ہے کہ قطری جو شہزادے ہیں ان کا آنا کیوں ضروری ہے؟ ان کا آنا، انہوں نے آ کے بھی وہی کام کرنا ہے، انہوں نے نہ آ کے بھی وہی کام کرنا ہے. اگر آپ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا فیصلہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 12 ملین درہم جو میاں شریف صاحب نے قطری شہزادے کو دیے اس کی منی ٹریل اویلیبل نہیں ہے، بینکنگ ٹرانزیکشن اویلیبل نہیں ہے. اور اعجاز الاحسن صاحب نے کہا ہے کہ وہ بینکنگ ٹرانزیکشن پرووائڈ کرنی چاہیے اس مال کی جو میاں شریف صاحب نے قطری شہزادے کو دیا اور قطری شہزادے نے آگے یہ ایڈجسٹمنٹ کی اور یہ پراپرٹیز خریدی. اب اس کے لیے قطری صاحب جو ہے ان کا آنا ضروری ہرگز نہیں ہے. جس طرح سے جمائمہ خان نے اپنی بینکنگ ٹرانزیکشن ای میل کی ہیں اور وہ اب حصہ ہے سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا، اسی طریقے سے محمد بن جاسم بھی اپنی جو منی ٹریل ہے اس کو ای میل کر دیں گے، بینکنگ ٹرانزیکشن دکھا دیں گے، اللہ خیر اللہ بات ختم ہو جائے گی. نہ کسی کی آنے کی ضرورت ہے نہ کسی کے جانے کی ضرورت ہے. بہت ہی آسان سوال ہے جس کا انہوں نے جواب دینا. مریم نواز صاحبہ پیش ہو رہی ہیں. نیسکول اور نیلسن کے حوالے سے آپ کی کنٹینشن یہ ہے کہ یہ کمپنیاں مریم بی بی کی ہیں، وہ بینیفیشل اونر ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں ٹرسٹی ہیں، بینیفیشل اونر نہیں ہیں. آپ پیپر پریزنٹ آپ نے کر رکھا ہے اس حوالے سے، وہ بھی میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی پیپر لے کے آگے ہوں گے یا آئے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ وہ پاناما جائے گی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ٹیم؟ جو بنیادی سوال ہے جو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایڈمیٹڈلی آپ 1993 سے ان اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں، تو ان اپارٹمنٹس کے مالک اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کسی کو کرایہ دے رہے ہوں گے. آپ کے پاس نیلسن اور نیسکول کا تمام ریکارڈ ہے تو آپ نے نیلسن اور نیسکول کا ریکارڈ پیش کرنا ہے جو آپ نہیں کر رہے ہیں.
اب اگر آپ مریم نواز شریف صاحبہ کا رول کیا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے 2004 میں منروا نام کی ایک کمپنی کو ڈائریکٹر مقرر کیا نیلسن میں، اور ان کی جو انسٹرکشنز تھیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوا. تو ثابت یہ ہو رہا ہے کہ 2004 میں کم از کم مریم نواز شریف نیلسن اور نیسکول کی اصل مالک تھی، اور ان کے احکامات اور ڈائریکشنز کے اوپر عمل درآمد ہو رہا تھا. وہ ٹرسٹی کی حیثیت میں یہ کام نہیں کر سکتی تھیں؟ نہیں، وہ ٹرسٹی کی حیثیت میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی، وہ بینیفیشل اونر ہی کی حیثیت میں یہ کام کر سکتی تھی. کیونکہ ٹرسٹی کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹرسٹی ہیں اور آپ کو خدا نخواستہ کچھ، اگر آپ بینیفیشل اونر ہیں اور میں آپ کا ٹرسٹی ہوں، تو آپ اس صورت میں کہ جب آپ کو کچھ ہو جائے گا تو پھر اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ میرے حوالے ہو جائے گا. لیکن جب تک وہ زندہ ہے وہ جو ہے وہ کاغذات کو نہیں کر سکتی تھی. مریم نواز شریف صاحبہ نے اس میں ڈائریکٹرز کی اپوائنٹمنٹ کی جس پر عمل درآمد ہوا، اور وہ کاغذات سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں. اب اس کو اگر وہ ریبٹ کرنا چاہتی ہیں تو اس کا بہت ہی آسان حل ہے کہ نیلسن اور نیسکول کے جو پیپرز ہیں ملکیت کے یا وہ دے دیں، اور اگر وہ نہیں ان کے پاس تو بڑی آسانی سے وہ ویور دے دیں، اپنا کانفیڈینشیلٹی ویور دے دیں کہ آپ نیلسن اور نیسکول کا ریکارڈ جی آئی ٹی چیک کر سکتی ہے. جی آئی ٹی جائے گی، نیلسن اور نیسکول کے رجسٹر جو ہیں ان کو انسپیکٹ کر لے گی، اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم ہو جائے گی. لیکن چونکہ نہ وہ دینا چاہتے ہیں نہ وہ کانفیڈینشیلٹی ویور کرنا چاہتے ہیں، اور کیوں نہیں کرنا چاہتے یہ اب بچے کو پتا ہے. فواد چودھری صاحب، ترجمان پاکستان تحریک انصاف، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دے رکھی ہے. آرمی چیف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ رد الفساد بند اور سیاست میں دونوں میں ہی گرمی کی شدت کا عنصر کچھ زیادہ ہی پایا جا رہا ہے. کراچی ہو یا اسلام آباد، شدت جو ہے گرمی کی وہ ایک ہی سی دکھائی دیتی ہے. آج یہاں پہ جے آئی ٹی کے سامنے جب اسحاق ڈار صاحب پیش ہوئے تو وہ بھی بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے. جب کراچی کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب بولے، صدر پاک سرزمین پارٹی کے، تو انہوں نے بھی بہت گرم باتیں کی. کہہ رہے ہیں رد الفساد کو تو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ جو فیکٹریاں ہیں دہشت گردوں کی، وہاں سے دھڑا دھڑ دہشت گرد بن کے آتے ہیں، ان کو پکڑیے، ان کو ختم کیجئے اور اس کے بعد رد الفساد کیجئے. وہ کون لوگ ہیں جو فیکٹریاں کھولے ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. آصف حسنین صاحب، صدر پاک سرزمین پارٹی کراچی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آصف حسنین صاحب. آصف حسنین صاحب، اب سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آج کچھ علیحدہ انداز نظر آیا مصطفیٰ کمال صاحب کا، وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل صاحب، دو بڑے میجر ایلیمنٹس ہیں. تھوڑا سا ایکو اگر وہ کرتے ہیں، بہت زیادہ ایکو آ رہا ہے. جی آپ بولیے. پہلی چیز تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو صورتحال اوورآل اگر آپ ملک میں دیکھی جائے، اس صورتحال کی بنیاد پر آج جو پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال نے کی ہے، مجھے بتائیں کہ ایک طرف تو ملک میں وہ اشرافیہ موجود ہے کہ جو ملک کی دولت جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اس میں پاکستان کے پولیٹیشین شامل ہیں، اس میں پاکستان کے بیوروکریسی کے لوگ شامل ہیں، اور دیگر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کی اس اشرافیہ کی صورت میں اس وقت ملک میں مزے کر رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان میں وہ طبقہ ہے جو کہ مسائل کے دلدل میں جو ہے مستقل پھنسا جا رہا ہے اور بالکل غربت کی اس لکیر سے نیچے ہے. آج وہ عام آدمی بیٹھ کر یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں وہ طبقہ مزے کر رہا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو آج آپ ملک بھر میں آپریشن کر رہے ہیں، خواہ وہ رد الفساد ہو یا دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ملک بھر میں ہو رہا ہے، وہ آپریشن ہمارے ادارے، ہمارے فوج، وہ ایف سی، وہ رینجر وہ کر رہی ہے، وہ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. مگر جو کام اس وقت سویلین گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا، جو ملک میں آنے والی حکومتوں کو، حکمرانوں کو کرنا چاہیے تھا، وہ کام نہیں ہو سکا. مثال کے طور پر آج ملک میں آپ غربت کو ختم نہیں کر سکے بلکہ کم نہیں کر سکے. آج آپ بے روزگاری کو کم نہیں کر سکے. تو وہ بھی جنرل صاحب کو کہہ دیجئے، آصف صاحب وہ بھی جنرل صاحب کو کہہ دیجئے کہ ملک کے اندر غربت بھی ختم کر دیں. دیکھیں، میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ جو ادارے اپنا کام کر رہے ہیں وہ تو انجام دے رہے ہیں.
मगर जो गवर्नमेंट को, सिविलियन गवर्नमेंट को, जमहूरी हुकूमतों को जो अपना काम करना चाहिए, यही मुस्तफा कमाल ने कहा है कि जब वो अपना काम नहीं करेंगी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा और लोग ये महसूस करेंगे कि जी हम आज इस हाल में हैं कि अपने बच्चों को अपने सामने मरता देख रहे हैं। एक एमपीए जो है किसी आम सिपाही को जो है वो रोडों पे खड़ा करके रोंद देगा। आज अशराफिया इस मुल्क की दौलत को लूटेगी और आकर वो बरमला कहेगी कि हमारा एहतसाब जो है वो नहीं होना चाहिए। तो फिर इस मुल्क के अंदर आप निजाम को कैसे चलाएंगे? जब आप सिस्टम को जो है मजबूत नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह के एलिमेंट जो है वो परवान चढ़ेंगे। इसी तरह का भूखा आदमी क्या होता है? भूखा आदमी तो चलता फिरता सुसाइडर होता है। जब तक आप उसके पेट में रोटी नहीं देंगे। आर्मी स्टाफ साहब के करने वाले काम है, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। आप खुद एक सियासी पार्टी हैं, आपके साथ लाइक माइंडेड लोग हैं, आगे बढ़िए, मीडिया को इस्तेमाल कीजिए। तो ये जनरल साहब से आपने करवाने ये काम के फलां को पकड़ लें, फलां को पकड़ लें, उसको अंदर कर दें, उससे एहतसाब कर, ये जनरल साहब के काम तो नहीं है। देखिए जी, हमने तो जो बात की है वो हुकूमतों को कहा है और हमने यही कहा है हुकूमतों से कि जब हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगी, एहतसाबी अमल नहीं होगा तो आप कहीं से तो एहतसाब करेंगे। कौन सी फैक्ट्री है? फैक्ट्रियां तो यही तो है। आज आप सदरन पंजाब में चले जाएं, वहां पे गुर्बत की सूरत हाल देख रहे हैं। आप वहां पे रोजगार नहीं देंगे तो वो वहां से कौन लोग पैदा होंगे? आज आप बलूचिस्तान समेत आप केपीके के बेशतर इलाकों में चले जाएं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, इंडस्ट्रियां नहीं लग रही, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रही। आज आप कराची की सूरत हाल देख लें कि कराची में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासतौर पे सिंध में जो है वो रूल कर रही है। आज यहाँ पर एमक्यूएम जो है वो रूल कर रही है। आज आपने बारिशों में हाल देखा, क्या बुरा हाल है, लोग दुआइयां दे रहे हैं। यहाँ पर इस किस्म की अगर जो है वो गुमराही होगी तो इस गुमराही के अब एमक्यूएम को लोगों ने वोट दिए हैं ना। आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई है, साथ एस्टेब्लिशमेंट बैक कर रही है, आपके खिलाफ भी इसी किस्म के इल्जामात लगे। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना जरूरी है। आप जब ये कहते हैं कि जी लोगों ने वोट दिए, आपका इलेक्टोरल सिस्टम उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपके वोट बहुत बड़ी तादाद में मैनेज होते हैं, हाँ वो पंजाब हो, अंदरूनी सिंध हो, कराची में एमक्यूएम हो, ये माफिया बन चुके हैं। ये इलेक्टोरल सिस्टम पर तो एरर आ गया आपका। कैसे कुछ बता दीजिए ना आसिफ हसनैन साहब। आज पीपल्स पार्टी, अगर आप आज पीपल्स पार्टी पे जो अगर एलिगेशन है, नून लीग पर एलिगेशन है, एमक्यूएम पर एलिगेशन है, तो बहुत बड़ा एलिगेशन ये है कि वो इस इलेक्टोरल सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ आपका इसकी बुनियाद पर 15 से 20% आपके वोट पड़ते हैं। तो वो जो 80% तबका है वो तो इस सारे सिस्टम से वैसे ही नाला है, वो वोट डालने नहीं जाता। उसको पता है कि जी मैं वोट डालने जाऊंगा, मेरा वोट तो वहां पर मैंने जो चुका होगा, डल चुका होगा। आपका रोल यही सूरत हाल तो है कि आज आपकी सीटें निकलती हैं। बतौर पार्टी आपका रोल क्या हुआ? क्या आपका रोल ये होगा कि आप आर्मी चीफ साहब को आवाजें दें और उनसे कहें कि आप ये कीजिए, ये ना कीजिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? ये आपका मैंडेट कैसे हो गया आसिफ हसनैन साहब? बतौर पार्टी मुस्तफा कमाल पाक सरजमीन का जो रोल है वो इस वक्त पाकिस्तान भर के लोग बड़ी बारीकी से उसको एनालाइज कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने इस शहर में रहकर फिरौनियत के खिलाफ आवाज लगाई। हम वो लोग हैं मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, जिन्होंने इस शहर में बैठकर अल्ताफ हुसैन को आज के दिन तक भी कह रहे हैं कि जी वो शख्स जो राह का एजेंडे, राह की बुनियाद पर आज इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को तबाही के दाने पर ले जाकर खड़ा है। आज उसको सपोर्ट करने वाले लोगों को हम एक्सपोज कर रहे हैं। हो गया ना आसिफ साहब? नहीं, आप समझ रहे हैं किस्सा पारीना हो गया। मैं इस शहर में मौजूद हूं, मुझे पता है कि आज भी अगर उसके सपोर्टर अगर खुलेआम यहां पर काम कर रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है और उसकी बुनियाद पर अल्ताफ हुसैन एक दफा फिर यहां पर रिफॉर्म हो रहे हैं, तो फिर मुस्तफा कमाल की जिम्मेदारी है वो इसको एक्सपोज करें, जिसको हम कर रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान भर में लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं। आज इस सिस्टम के खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं, फारूक, आप कह रहे हैं फारूक सत्तार साहब कठपुतली हैं, आप कह रहे हैं फारूक सत्तार साहब कठपुतली हैं, अल्ताफ हुसैन साहब कराची की सियासत में, एमक्यूएम की सियासत में दोबारा जिंदा हो रहे हैं। कोई हमें अमली मिसाल तो दे दीजिए आसिफ हसनैन साहब, आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा।
دیکھیں جی بیشتر مثالیں موجود ہیں جو کہ ہم بار بار آپ کے چینل کے ذریعے سے دے رہے ہیں. آج میں پھر تھوڑی سی چیزیں آپ کو ریویو کرا دوں کہ اس وقت آپ نے 22 اگست کے بعد جب فاروق ستار کو گراؤنڈ پر لے کر آئے تو پھر فاروق ستار اس گراؤنڈ پر آنے کے بعد آج بیشتر ان کے جلسوں میں حیدرآباد اور کراچی میں الطاف حسین کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, ان کی ریلیوں میں نعرے لگائے جا رہے ہیں, جو الطاف حسین کے نعرے لگ رہے ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آج بھی لندن سے کانٹیکٹ میں ہے, جس کو بار بار مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ کے کیمرے بار بار دکھا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو پھر آج آپ کو کون سے ایویڈنس کی ضرورت ہے؟ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین آج یہ کہیں کہ جی میں اس کو راہ کا ایجنٹ تسلیم کرتا ہوں اس لیے کہ ان میٹنگوں میں فاروق ستار شامل رہے. کیوں نہیں فاروق ستار برملا اس کا اظہار کرتے ہیں؟ نہیں اظہار کر رہے. آج فاروق ستار کے ساتھ ایک بہت بڑی جو ٹیم موجود ہے جو کہ الطاف حسین کے ساتھ کانٹیکٹ میں, فاروق ستار کیوں نہیں ان کے نام بتا رہے جن کے نام مصطفیٰ کمال بار بار بتا رہے ہیں, اور آج کی پریس کانفرنس بھی ہم نے کچھ لوگوں کے نام بتائے جو لوگ راہ کے ساتھ آج بھی کانٹیکٹ میں اور فاروق ستار کے ساتھ آج بھی جڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ کون سی جو ہے وہ آج المیہ ہے کہ آج ساری چیزیں آپ کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہیں, فاروق ستار ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور آج آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں. تو بھائی آپ کے پاس تو ایویڈنس مصطفیٰ کمال نے دی ہیں, آپ کو مثالیں دی ہیں, آپ کو میٹنگوں کا بتایا ہے, ان میٹنگوں میں جس میں فاروق ستار شامل رہے ہیں, تو فاروق ستار سے پوچھیں تو آپ 8 گھنٹے بعد اس کو ریلیز کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی فاروق ستار جو ہے وہ شاید جو ہے وہ مہاجر ووٹر جو ہے وہ فاروق ستار کے ساتھ جڑا ہے. نہیں جڑا نا, آپ کے سامنے بات ہے. 127 کی سیٹ پہ کیا ہوا, لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, جو ہے وہ فارغ ہو گئے. ابھی جو 114 کی سیٹ ہے اس پہ بھی آپ رزلٹ دیکھ لیجئے گا کہ رزلٹ کیا ہوگا. آپ نے بلدیاتی جو ضمنی الیکشن ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا رزلٹ کیا ہے, لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. اس لیے نہیں دیا کہ اب لوگ گراؤنڈ پر اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں حکومت کیوں نہیں ریئلائز کر رہی, حکومت کہاں کھڑی ہے کہ لندن ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی ملی ہوئی ہے, فلاں سیٹ کے اوپر بائیکاٹ کروا دیا انہوں نے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر فاروق ستار صاحب کے جلسوں کے اندر الطاف حسین صاحب کے آپ کہہ رہے ہیں نعرے لگتے ہیں, تو وہ تو لوگ لگا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول آ گیا؟ ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ کو اس رول پر کچھ نہیں کہا. ہم نے تو فاروق ستار, ان کے لوگ, ان کی ٹیم, جو لوگ یہاں پر الطاف حسین کو پھر ریفارم کر رہے ہیں, مضبوط کر رہے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے ہم وہ ساری چیزوں کو اجاگر کریں, سامنے لے کر آئیں. ہم نے مثالیں دی ہیں, ہم نے نام بتائیں, آج کی پریس کانفرنس میں بھی نام بتائیں. اب ہم کہتے ہیں کہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جی وہ ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں, اور اگر جہاں پر بھی یہ ساری چیزیں غلط ثابت ہوں تو مصطفیٰ کمال کوئی لندن اور دبئی میں تھوڑی بیٹھے, یہیں بیٹھے ہیں. ہم تیار ہیں ساری چیزوں کے لیے, لیکن ذمہ داری ہماری تھوڑی ہے. ہم کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ ہم تو بتا سکتے ہیں, ہم تو چیزیں لا سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر عزیر بلوچ بیٹھا ہے تو وہ تو بتا سکتے ہیں نا پیپلز پارٹی کہاں ڈیفالٹر ہے. نصرت صاحب امریکہ کا دورہ کرتے ہیں, فاروق ستار صاحب جہاں پہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, فاروق ستار صاحب اس کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب آئی واش ہے, ڈرامہ ہے؟ دیکھیں جی میں پھر آپ سے بات پھر یہ کہوں گا کہ آج آپ یہاں پر بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی فاروق ستار امریکہ میں میں کہتا ہوں فاروق ستار صاحب یہاں بیٹھ کر بتائیں. آج بھی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ فاروق ستار صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ الطاف حسین راہ کے ایجنٹ ہیں, کہاں میٹنگز ہوئی ہیں, اس کی جگہیں بتائیں, اس کے وینیوز بتائیں. فاروق ستار صاحب ڈینائی کریں کہ نہیں مجھے نہیں پتا, تو پھر تو بات ہے کہ نہیں جی مصطفیٰ کمال غلط کہہ رہے ہیں. جب ہم ساری باتیں آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ جی امریکہ میں جا کے بتا رہے ہیں. بھائی امریکہ میں کیوں جا کے بتا رہے ہیں؟ ہم تو کراچی میں بیٹھ کے, پاکستان میں بیٹھ کے آپ سے کہہ رہے ہیں. آپ امریکہ میں جا کر کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے. آپ کیموفلیج نہ کریں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں, جو چیزیں کر رہے ہیں, اس کی بنیاد پر آج بھی ہم کہہ رہے ہیں پھر 92 کی طرح, 96 کی طرح, 98 کی طرح اس کراچی میں, سندھ کی سیاست میں پھر مضبوط ہو رہے ہیں, اور ان کے اس عمل کی وجہ سے مضبوط ہو رہے ہیں, ان کے اس لوگوں کے عمل کی وجہ سے مضبوط ہو رہے ہیں. وہ جو پالیٹکس کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی الطاف حسین کے بغیر کچھ نہیں ہے. وہ اپنی خفیہ میٹنگوں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں. میں آپ کے چینل سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی وقتی طور پر یہ صورتحال ہے, اس سے نکل جانے دو, یہ پارٹی تو جو ہے وہ الطاف حسین کی ہے. تو یہ ساری
باتیں تو ہو رہی ہیں نا، یہ پتا ہے نا سب کو. یہ فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ وقتی ہے، آپ کے صحافیوں کو پتا ہے. جی آپ کے صحافیوں کو پتا ہے، آپ کے لوگوں کو پتا ہے، جن کے جو یہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں. ہم تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، خفیہ میٹنگوں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اجلاسوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو پھر یہ جب ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کی زبان کا انتظار کر رہے ہیں. ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو کھلے عام مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں کہ جی یہ راہ کا ایجنٹ ہے، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ان کی باتیں کہاں غلط ثابت ہوئی؟ 22 اگست کو بھی صحیح ثابت ہوئی. آج تو الطاف حسین کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے الیکٹورل سسٹم کو نہیں مانتا، وہ آزادی کی باتیں کر رہے ہیں. آصف صاحب کہیں یہ بات تو نہیں ہے کہ آپ خود کمزور ہیں اس لیے الطاف حسین صاحب یہاں پہ مضبوط ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ یا میں یہ باتیں کرتے رہیں گے کہ ہم کمزور ہیں، میں آپ کو واضح بتا دوں کہ اس وقت پاک سرزمین پارٹی کراچی سمیت سندھ بھر میں ایک مضبوط پارٹی ہے، مقبول پارٹی ہے. اور اس کے آپ کے جو لوگ ہیں وہ یہ ساری چیزوں پہ انالیسس کر لیں، ان کی رپورٹیں آپ لے لیں. ہمارے اس وقت صرف کراچی میں 12,000 سے زیادہ کارکنان موجود ہیں. اس وقت صرف سندھ کی سطح پر 20,000 سے زیادہ کارکن موجود ہیں. ہمارا آرگنائزیشنل اسٹرکچر اس وقت مضبوط ہے، سسٹم مضبوط ہے. اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں تو ہم کیسے کمزور ہو سکتے ہیں؟ باقی چیزیں انشاءاللہ الیکشن میں ہم بتائیں گے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، کتنے مضبوط ہیں. آصف حسنین صاحب بہت بہت شکریہ. پاک سرزمین پارٹی کراچی کے صدر ہم سے گفتگو کر رہے تھے، کہہ رہے تھے الطاف حسین صاحب پھر ایک دفعہ کنسپیرسیز کر رہے ہیں اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اس سازش کا حصہ ہیں. اس سیگمنٹ میں اتنا ہی. کچھ ناظرین اگلے سیگمنٹ میں جانیے کچھ موسم کے بارے میں، کیا کرنے والا ہے آئندہ دنوں میں، سیلاب آئے گا، تیاریاں مکمل ہیں یا نہیں. جانی پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں اور جب پاکستان کا ہم نام لیتے ہیں تو سیلاب کی تباہ کاریاں پاکستان میں نئی نہیں ہیں ناظرین. ہر سال سیلاب کی کوئی نہ کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے. کبھی یہ بہت شدید ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی کی اور بارشوں کی کیا صورتحال ہے، مانسون کس طرح کا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہر سال جو ہے نئے سرے سے پرانی بحث کا آغاز کرتے ہیں اور اس پرانی بحث میں ہم اندازہ یہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنا پانی ہوگا اس دفعہ، کتنی جانیں جائیں گی، کیا تیاریاں کر رکھی ہیں، فورکاسٹنگ کا کیا نظام ہے، ویدر کس طرح کا بنے گا، ڈیزاسٹر سے پریپیئر جو لڑتے ہیں لوگ ان کی پریپریشن کیسی ہے. یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں. وہ کیا کام ہے؟ وہ ایمبینکمنٹس ہیں، بند باندھنے والی تدابیر ہیں، پانی کے راستے میں بند بنانے والی تدابیر ہیں، پانی کو اکٹھا کرنے کی تدابیر ہیں. وہ ہم کام نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم ڈیمیج باتیں کرتے رہتے ہیں. اس سال کیا صورتحال پیدا ہونے والی ہے؟ پہلے ہی ہمیں پتہ ہے نقصان جانی بھی ہوا ہے اور مالی بھی ہوا ہے. اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ ویدر کے، مانسون کے حوالے سے. ڈاکٹر محمد حنیف صاحب، ڈائریکٹر نیشنل ویدر فورکاسٹنگ سینٹر، محکمہ موسمیات، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. جاننا آپ سے یہ چاہتے ہیں اس دفعہ مانسون سٹارٹ ہو چکا ہے، کھل کے سامنے آنے والا ہے اور کس شدت سے آنے والا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں فیصل، تھینک یو ویری مچ فار دا انویٹیشن. اور آپ کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ہر نئے سال پرانی بحث، ہر سال یہی مانسون اور ہر سال ایسے ہی سیلاب پاکستان کے مختلف علاقوں میں. اور سب سے پہلے فیصل یہ بات بتا دوں کہ آج کل کے دور میں انفارمیشن کا نہ ہونا کوئی جواز نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگلے 5 دن 7 دن کی انفارمیشن اس وقت آپ کے موبائل پہ بھی موجود ہے، آپ کے کمپیوٹر پہ، آپ کے لیپ ٹاپ پہ، آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ اس انفارمیشن کو صحیح یوز کرنا متعلقہ اداروں کا کام ہے. بالکل. باقی اس سال مانسون کے حوالے سے فیصلہ آپ نے بات کی تو تھینکس گاڈ کہ اس سال مانسون اتنا ایکٹیو نہیں ہے. اس سال مانسون ویک ہوگا. جولائی میں تو بارشیں معمول کے مطابق، لیکن اگست سپٹمبر میں معمول سے کم ہوگی. تو لوکلائز فلڈ ہو سکتے ہیں کسی ندی نالے میں، کسی ایک آدھ دریا میں، لیکن کسی میگا فلڈ کا کوئی امکان نہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا جب یہ آپ لوکلائز فلڈز کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کر رکھے ہیں کن جہاں پہ یہ فلڈز کنسنٹریشن ہو سکتی ہے یا آ سکتے ہیں؟
دیکھیں فلڈ میں فیصل سب سے جو زیادہ خطرناک فلڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلیش فلڈ، جس کو سیلابی ریلا کہتے ہیں، جو برساتی ندی نالوں میں آتا ہے. وہ علاقے بالکل ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ود دا سپورٹ آف NDMA. اس میں پنجاب میں گجرانوالا اور سیالکوٹ کے علاقے ہیں، خطہ پوٹوہار ہے، جنوبی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان ہے، صوبہ سندھ میں دادو کے علاقے، بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں بے شمار علاقے. تو ان علاقوں میں جب بھی ہیوی رین فال ہوگی 50-100 ملی میٹر تو وہاں پہ لوکلائز فلڈنگ ہوتی ہے. لیکن ہم انشاءاللہ 3 دن سے پہلے وقت سے پہلے پبلک کو آپ لوگوں کے تھرو NDMA PDMA کے تھرو بتائیں گے. جیسے لاسٹ پہل ہوا وقت سے پہلے ہم نے لوگوں کو بتایا تھا، اتنا جانی نقصان نہیں ہوا جتنی ہیوی رین فال تھی. جی ابھی آپ کے پاس کوئی ڈیمیج اسیسمنٹ ہے؟ آئی نو کہ یہ آپ کا ادارہ نہیں ہے آپ، لیکن ان سے ضرور کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کو ویدر کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل ہے، یہ ڈیٹا سارا NDMA کے پاس ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں اور جو بہت انفارچونیٹ ہیں. کیونکہ فیصل شاید آپ کے نالج میں ہو، آپ اگر راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ یہاں کے نالا لئی کو دیکھ لیں، سوان ریور کو دیکھیں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں دریاؤں کو دیکھیں تو لوگ ریور بیڈز میں بیٹھے ہیں، قابض ہو کے بیٹھے ہیں، کچے کا علاقہ جس کو کہا جاتا ہے. ہاں بالکل 2-3 سال بعد وہاں سیلابی پانی آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ان تک وارننگ پہنچتی ہے. لیکن بس کچھ لوگوں کی وہ یعنی اس میں سب کچھ گورنمنٹ نے، میں نے یا آپ نے نہیں کرنا. اس میں جب تک پبلک انوالو نہیں ہوگی، وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی تو یقین کریں اس نقصان کو کم نہیں کیا جا سکتا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ اپریشیٹ کریں گے نا کہ حکومت ہر سال پیسے دیتی ہے اور وہ بندوں کو مضبوط کرنے کے لیے، نئے سرے سے بنانے کے لیے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ پیسہ جاتا کدھر ہے. راجن پور میں ہمیں معلوم ہے کچھ کام ہو رہا ہے، ایمبینکمنٹس کی جا رہی ہیں، لیکن اور ڈسٹرکٹس جو اس کے ساتھ موجود ہیں وہاں پہ بھی شدید ضرورت ہے، وہاں پہ کام نہیں ہو رہا. تو یہ آپ کی نظر میں یہ تمام کام ہو نہیں جانا چاہیے تاکہ آپ جب وارننگ دیں تو آگے بھی لوگ پریپیئر ہوں اور جانی نقصان کم سے کم ہو؟ نہیں ہو تو جانا چاہیے تھا، لیکن یار اس کے فیصل اتنے وسائل نہیں ہیں پاکستان کے کہ تمام علاقوں میں اس قسم کے بند بنائے جا سکیں. کچھ جگہوں پہ بند باندھے گئے ہیں جو پچھلے سال پھر ٹوٹ گئے. کیونکہ آج کل ایک چیز فیصل آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ پہلے جو ایک ہفتے میں 200 ملی میٹر رین فال ہونی تھی، اب وہ 2 ہفتوں کی بجائے چند گھنٹوں میں 200 ملی میٹر رین فال ہو جاتی ہے. یہ کیا فینومینن ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریٹ آف پریسپیٹیشن بہت زیادہ ہائی ہو گیا. اور پاکستان کے مانسون کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو نمبر آف رینی ڈیز اوسطن ہے نا، اوسطن وہ 35 ہوتے ہیں. 90 ڈیز کا مانسون ہوتا ہے، 35 اس میں رینی ڈیز ہوتے ہیں. لیکن پچھلے چند سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ رینی ڈیز 27-28 پہ آ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو رین فال ایک ہفتے میں ہونی چاہیے وہ ایک دن میں ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ تو وہی ہے یار، گلوبل وارمنگ ہے، ڈیفارسٹیشن. اور یہ فلیش فلڈنگ کاز کرتا ہے؟ بالکل یہ فلیش فلڈنگ کاز کرتا ہے. اور فلیش فلڈنگ کی مین وجہ فیصل یہ نہیں ہے، اس کی مین وجہ ڈیفارسٹیشن ہے، جنگلات کا کٹا ہوا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور کشمیر کے علاقوں میں. کیا کہتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ اس دفعہ ایریاز آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے شیئر کر لیں ہمارے ساتھ. بالکل دیکھیں، ہم نے کہا ہے کہ سال فلیش فلڈنگ ہوگی پاکستان کے مختلف علاقوں میں. ڈیرہ غازی خان کو ہم نے ٹاپ پہ رینکنگ کیا ہوا ہے، اس کے بعد گجرانوالا ڈویژن میں سیالکوٹ نارووال کے علاقوں کو، اور یہ جو خطہ پوٹوہار میں جے سواں ہے، نالا لئی کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں بھی ہیوی رینز کے بعد فلڈنگ ہو سکتی ہے. باقی خیبر پختونخوا میں سب سے جو ڈینجرس پلیس ہے ولنریبل دیٹ از کلپانی نالا ہے، مردان سٹی کے سینٹر میں سے پاس ہوتا ہے، وہاں پہ بھی فلیش فلڈنگ کا تھریٹ ہے. باقی بلوچستان میں ہرنائی ہے، جھلمکسی ہے، کولو ہے، نصیر آباد کے علاقے ہیں. یہ علاقے ہم نے بالکل آئیڈینٹیفائی کیے کہ ان علاقوں میں لوکلائز فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے اس سیزن کے دوران. اور سب سے زیادہ چانسز ہے ماہ جولائی، اسی مہینے کے دوران، کیونکہ فی الحال تو مانسون بریک ہے لیکن اس مہینے کے مڈ میں اور اگلے ہفتے مانسون دوبارہ ایکٹیو ہوگا پاکستان میں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں مانسون کے اندر بریک ہے، مانسون جاری ہے، لیکن نیکسٹ ویک سے دوبارہ تگڑا مانسون شروع ہونے والا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل کمنگ ویکینڈ سے ابھی لوکلائز رین تو ہوتی رہے گی پنڈی اسلام آباد پوٹوہار کی جو کلائمیٹ ہے، لیکن کہ نیکسٹ منڈے سے یعنی آج سے 6 یا 7 دن کے بعد نیا اسپیل سٹارٹ ہوگا جو گریجولی پنجاب کے PK تک اور اس مہینے کے مڈ میں جا کے کراچی تک پھیل جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ بڑی کینڈیڈلی ہم سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ بعض دفعہ جب بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو پھر محکموں کے
माबैन जो है एक जंग शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि जी हमें इंफॉर्मेशन वक्त पर नहीं मिली, वो कहते हैं जी कि हमने तो इंफॉर्मेशन दे दी थी, आगे तरसील नहीं हुई उस इंफॉर्मेशन की, वो कहते हैं जी तैयारी तो कर रखी थी लेकिन हमें बताया बहुत बाद में गया। तो ये जो आपस की इदारों की बहस है जिसमें महकमा मौसमियात का ताल्लुक भी है, जिसके अंदर पीडीएमए भी हैं, एनडीएमए भी हैं, ये एक चलता रहता है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? को बेहतर करने की जरूरत है कोऑर्डिनेशन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं आपको अपना इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन का सिस्टम समझाता हूँ कि है क्या। जी। सबसे पहले मैंने आपकी साथ गुफ्तगू का आगाज किया था कि आजकल के दौर में कोई बंदा ये कहे कि मुझ तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची तो ये अजीब सा जवाब होगा। और आप यकीन करें कि 3 डेज पहले हम वार्निंग देते हैं, 5 डेज पहले हम अलर्ट इशू करते हैं। अभी अलर्ट इशू किया हुआ है आपने? नहीं, हमने इशू किया था जो खत्म हो गया, 3 डेज का था ईद की छुट्टियों के बाद में, वो खत्म हो चुका है, वो 2 डेज का था। और नेक्स्ट वीक के लिए? नेक्स्ट वीक लिए आज मॉनिटर करें, अभी उसमें 6 डेज बाकी हैं। कल हम प्रेस रिलीज इशू करेंगे, 3 दिन पहले हम उसका अलर्ट इशू करेंगे, लेकिन उसका मॉनिटर करें फिलहाल। ठीक है। तो बाकी ये कि देखें फैसल, हम जो भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हमारे 5 रीजनल ऑफिस हैं 4 सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान में। यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है विद इन 1 मिनट हमारे रीजनल ऑफिस चली जाती है, विद इन 1 मिनट एनडीएमए और विद इन 1 मिनट पीडीएमए के पास चली जाती है। वहाँ पे अगले 5 मिनट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्युनिकेट हो जाती है इंफॉर्मेशन। और हम तमाम चैनल्स पे, आपके चैनल का इसमें बहुत ज्यादा रोल है, उनको देते हैं। और विद इन 2 और 3 मिनट तमाम मीडिया इतना कोऑपरेटिव है कि विद इन 5 मिनट वो अपने टिकर हाईलाइट कर रहा होता है। रेडियो पाकिस्तान में हम लोकल लैंग्वेजेस में देते हैं, पश्तो, सिंधी, जिस इलाके में इंफॉर्मेशन हो। तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई तो देख लेता है, सुन लेता है, इंफॉर्मेशन होती है। बाकी ये बात आपकी ठीक है कि जब कोई डिजास्टर आ जाता है, नुकसान आता है, तो ब्लेम गेम स्टार्ट होती है। और मेटा फिर छोटा सा महकमा है, गरीब महकमा है, तो सबसे ज्यादा उंगलियां हम पे उठती हैं। आप ही पे उठती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उंगलियां उठाने का काम जो है वो सियासत में भी बंद हो जाए, और यहाँ पे जहाँ पे अवाम की खिदमत का मामला है वहाँ पे भी बंद हो जाए, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो इदारे हैं वो अपने आप को तगड़ा कर लें, ठीक कर लें, वर्जिश वगैरह कर लें, क्योंकि मौसम बताया जा रहा है आगे बिल्ड हो रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद हनीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। आपने बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन हमें दी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। आज यही कुछ, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।